أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں آپ تعوذ کے یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے وہ فرامین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ کن کن چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ سے کر رہا تھا۔ یہ موضوع بہت طویل طلب ہے، بہت لمبا ہے، لیکن اسے خطبات کا واقعتاً اگر موضوع بنایا جائے تو اس کے لیے کم سے کم 6 مہینے یا سال ہی شاید لگ جائے، لیکن ان بڑے ہی اختصار سے چند باتیں میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کی تھی۔ ان تعوذات میں یہ آخری 2 صورتیں ہیں جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ، آج کی رات میرے اوپر ایسی چیزیں اللہ ذوالجلال نے نازل کی ہیں کہ اس چیزیں تعوذ کے حوالے سے اور کوئی بھی نہیں، یعنی جن جن چیزوں سے بھی پناہ طلب کی جاتی ہے اللہ ذوالجلال کی، جن الفاظ سے کی جاتی ہے، ان میں سب سے زیادہ جامع یہ چیزیں ہیں جو میرے اوپر نازل کی، اور وہ کیا ہیں؟ یہی آخری 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اسی طرح حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی تفصیلی روایت بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عقبہ قل، میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ چل رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ قل کہو۔ قل تو ماذا اقول، میں نے کہا جناب میں کیا کہوں؟ فسقط عنی، تو آپ خاموش رہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد ثم قال قل، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہو قل۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماذا اقول، میں کیا عرض کروں، میں کیا کہوں؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق فقرأتها ثم اتیت علی آخرہ، پھر میں نے یہی آپ کے حکم سے سورۃ الفلق پڑھی آخر تک، اور اس کے بعد سورۃ الناس پڑھی آخر تک۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعیذ بمثلها، کہ کسی سائل نے بھی اس جیسا استعاذہ اللہ ذوالجلال سے طلب نہیں کیا، اور کسی بھی پناہ لینے والے نے، پناہ طلب کرنے والے نے، جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے اس طرح کی پناہ نہیں لی گئی جس طرح کے ان دو صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کان یتعوذ من عین الجان والآیون الانسان من آیون الجان و آیون الانسان، کہ جنوں انس کی آنکھ لگ جانے سے، یہ آنکھیں لگتی ہیں، آنکھیں لگنے کے مطلب ہے جنوں یعنی نظر لگ جاتی ہے، جنوں کی طرف سے بھی نظر لگ جاتی ہے، انسانوں کی طرف سے بھی نظر لگتی ہے۔ جن تو ہیں ہی حاسد شروع سے ہی، پہلے روز سے شیاطین، اور انسان بھی شیطان نما انسان ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے۔ فرمایا فلما نازلت المعوذتان اخذ بہما وترک ما سواہما، کہ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، اور باقی جو نظر کے حوالے سے دعائیں آپ پڑھتے تھے وہ چھوڑ دیں۔ گویا نظر کا یہ علاج ہے یہ دونوں صورتیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز میں یہی دو صورتیں پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس، مختصر طور پر۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آخری یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے اور اپنے ہاتھ مبارکوں پر پھونک لگاتے، اور پھر سارے جہاں تک ہاتھ پہنچتے اپنے سارے جسم پر وہ ہاتھ مل لیتے، گویا اس طرح دم کرتے، اور ایسا 3 مرتبہ کرتے۔ ایسا یہ عمل نبی علیہ السلام 3 مرتبہ کرتے۔ فرماتی ہیں لیکن آخری بیماری کے ایام میں جب نبی علیہ السلام میں یہ سقط نہ رہی، اللہ اکبر، تو یہ تینوں صورتیں میں پڑھتی تھی، میں پڑھ کے آپ کے ہاتھ مبارک پر پھونک لگا دیتی، اور پھر آپ کے ہاتھ مبارک جہاں تک پہنچ پاتے بیماری کی حالت میں وہاں تک میں آپ کے ہاتھ مبارکوں کو مل دیتی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے ان صورتوں کو کیا حیثیت ہے اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ دیکھیے ایک پناہ وہ ہے جس سے ہم ماتحت فطرت کے تحت پناہ لیتے ہیں، طبعی طور پر، فطری اعتبار سے۔ مثال کے طور پر چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کی پناہ لیتا ہے۔ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو کسی آڑ کی پناہ لے لی جاتی ہے، یا اسی طرح کوئی دشمن ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان دوسرے آدمی کو پکار لیتا ہے، یا اسی طرح کوئی موذی جانور ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوئی کوشش کر لیتا ہے۔ تو یہ پناہ ما تحت الفطرت ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ لیکن ایک چیز وہ ہے جس میں انسان کی جس سے تک رسائی ممکن نہیں، جس کو ما فوق الفطرت کہتے ہیں،
ایسی صورتوں میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جاہلیت کے زمانے میں طریقہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دائرے یا اس علاقے یا اس جگہ پر حکمرانی ہے کچھ غیبی مخلوق کی، غیبی مخلوق ہے، وہ یہاں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کا جو سردار ہے نا، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کون ہے سردار؟ موہوم خیال، کیونکہ زمین کا مالک اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اللہ ہی مالک ہے۔ اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، اللہ ہی مالک۔ اللہ نے اپنی یہ بادشاہت کسی کو سونپی نہیں۔ اللہ کی اس بادشاہت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہی وحدہ لا شریک مالک ہے جو سارا انتظام و انسلام اکیلا ہی اپنے حکم سے سر انجام دے رہا ہے، زمینوں کا بھی اور آسمانوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان سے پناہ کسی مخلوق سے نہیں، کیوں کہ وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، بلکہ مسبب الاسباب بھی وہی ہے، مسبب الاسباب بھی وہی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی ایک روایت میں ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ عبداللہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب پناہ مانگو تو اللہ کی پناہ مانگو، جب استعانت طلب کرو تو اللہ کی استعانت طلب۔ تو مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا، کسی کے دل میں رحم ڈالنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور جہاں تک انسان کی رسائی ہی نہیں ہوتی، انسان اس میں بے بس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی جادو کا اثر ہے، آنکھ لگ جانے کا اثر ہے، یا کسی حاسد کے حسد کا اثر ہے۔ تو ان چیزوں سے دوسرا انسان بے بس ہے، اس کا علاج صرف اس مسبب الاسباب کے پاس۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں۔ اور پھر بالخصوص سوچنے کی بات یہ ہے، اس صورت سے پہلے سورۃ احد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء پر، اللہ کی وحدانیت پر، یعنی وحدانیت ذاتی ہو یا وحدانیت توصیفی ہو، صفات کی وحدانیت، احد اکیلا ہے اللہ، بے نیاز صرف اللہ ہے، اللہ الصمد، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بے نیاز ہو، صرف اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے، باقی سب محتاج ہے۔ کوئی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، فرشتہ ہو یا انسان ہو یا جن، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیاز نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اور کوئی ہے نہیں۔ یہ خالص توحید کا سبق ہے جو قرآن مجید کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید سارے پاک کلام الہی کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور اللہ ذوالجلال کی یکتائی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سارے قرآن مجید کا خلاصہ مجموعی طور پر، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایک اللہ، ایک معبود ایک ہے، الہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حکم کے بعد
پھر یہ دونوں صورتیں بالخصوص جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تعوذ کا حکم دیا ہے اور جس میں بالخصوص من وسواس الشیطان من وسواس الخناس فرمایا ہے، توحید میں رکھنا ڈالنے والا یہی شیطان خناس ہے۔ بات سمجھے؟ توحید میں رکھنا ڈالنے والا، مختلف وسوسے ڈالنے والا، مختلف تصورات پیدا کرنے والا، مختلف ہیلے اور بہانے گھڑ گھڑ کے دلوں میں ڈالنے والا، وہ یہی خناس خناس کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرت صاحب کر رہے ہیں، بزرگ کر رہے ہیں۔ وہ شاید آپ نے بھی کوئی کلپ سنا ہو، میں نے ایک کلپ سنا، ایک بزرگ ہیں، ایک بزرگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑی معصومیت سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے یہاں سے حضرت داتا صاحب سے ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا نہیں ملتا وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیوں کہ انہیں نہیں ملتا، ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس قسم کے وسواس اور اس قسم کے تصورات یہ سارے کے سارے شیطانی، یہ قبروں پر سارے کے سارے جتنے کرشمے محسوس ہوتے ہیں یہ سب شیطانی، اس میں کوئی، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک آزمائش کی صورت۔ یہ شیطانی وساوس اور شیطانی عمل و کردار انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش کی صورت۔ اللہ ذو الجلال کی طرف سے آزمائش کی صورتیں مختلف ہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو احرام باندھے وہ شکار نہ کرے، جو احرام باندھے وہ شکار، جنگلی جانور کا شکار نہ کرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جس وقت گئے ہیں نبی علیہ السلام کے ہمراہ حج پر، تو راستے میں یہ شکاری جانور یہ ہمارے سامنے آگے سے گزرتے، قریب سے گزرتے۔ یہ آزمائش تھی ہمارے لیے، اور یہ آزمائش کا تذکرہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کی آزمائش کی اس طریقے پر آزمائش کی ان کی کہ کیا یہ میری بات مانتے ہیں یا شکار کرتے ہیں۔ دل میں جو کون چھوڑے جناب شکار اور ہرن کا، کس کا حکم مانتے؟ وہ بنی اسرائیل کو بھی تو آزمایا گیا تھا نا اسی طریقے پر، مچھلیوں کے ذریعے، معروف ہے نا قصہ، مچھلیوں کے ذریعے انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب ہفتے کے دن آزمائش اللہ نے یہ ڈال دی، انہوں نے ہیلا بنایا کہ یہ مچھلیاں ہفتے کے روز ہی زیادہ تیرتی اور سامنے نظر آتی تھی، تو انہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے ایک ہیلا بنا لیا ہفتے کے روز، اور نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دی۔ یہ آزمائش ہے۔ اس لیے اس قسم کے جو تاثرات ہیں وہ سارے کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے۔ توحید کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، یہ صورتیں دی ہیں کہ شیطان کے وساوس سے جب تک انسان نہیں بچے گا اس وقت تک وہ توحید پر بھی قائم نہیں رہے گا۔ تو یہ مناسبت پہلی صورت سے بھی اس کی ہے۔ اب آئیے ان صورتوں کے بارے میں نہایت اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں پناہ لیتا ہوں رب الفلق، پھاڑنے والے رب کا۔ فلق کے معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، فالق الحب والنوا، فالق الاصبع، ہر گٹھلی اور ہر دانے کو پھاڑنے والا، یعنی گٹھلی سے یا دانے سے جو چیز بھی برآمد ہوتی ہے ان کے پھٹنے سے ہوتی ہے، بلکہ کسی چیز کا وجود بغیر پھٹنے کے نہیں ہے۔ یہ جو دہریہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان بنے ہوئے تھے اور یہ ایک دھماکے سے پھٹے اور جدا جدا ہو گئے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ جدا جدا ہوگا. آگے کیا ہے سوال؟ تو یہ ہے یہ جدا جدا تو ہو گئے، لیکن سب کو ایک مناسب حد تک رکھنا، ایک محور میں انہیں تیرانا، اور ایک ترتیب کے ساتھ ماہ و سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان کو جناب چلانا. اور کب سے؟ جب سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے. یہ ترتیب انہیں دینے والا کون ہے؟ یہ ترتیب دینے والا کون ہے؟ ان کو چلانے والا کون ہے؟ روشن کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ پھٹنے سے سب کچھ ہوا، آگے نہیں بات کرتے. تو اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے فالق الحب، یہ صبح پھوٹتی ہے اس کو بھی کہا ہے فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا. یہ ایسے ہی ہے، یہ رات سے گویا دن جدا ہوتا ہے. شہروں میں اس کا احساس نہیں ہوتا. گاؤں میں دیکھیے، اب تو گاؤں میں بھی روشنی چل نکلی. گاؤں میں آپ دیکھیں اندھیرے میں تو صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہے. صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہے. دیکھیے قدرت کے نظارے. یہ مشرق سے بالکل سیدھی پہلے ایک دفعہ روشنی آئے، اردا گردا اندھیرا ہوگا، یہ روشنی اوپر سے آئے گی. یہ ہے صبح کاذب. یہ روشنی آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتی اور پورے آسمان پر پھیل جاتی. یہ ہے صبح صادق. تو یہ صبح کاذب اور صبح صادق، یہ بنانے والا اور یہ پھاڑنے والا، رات کے اندھیرے سے یہ روشنی پیدا کرنے والا کون؟ فالق الاصباح. صبح کو پھاڑنے والا کون ہے رات کے اندھیرے سے؟ اللہ وحدہ لا شریک. تو فرق کے معنی پھاڑنے والا، لیکن مجموعی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ کوئی چیز پھٹنے کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوئی. کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے پھٹنے کے بغیر. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس شر سے، ما خلق جو مخلوق میں پیدا کیا گیا ہے. ہر مخلوق میں شر نہیں ہے، یعنی بعض مخلوق ایسی ہے جس میں شر ہے، بعض مخلوق ایسی ہے جس میں شر نہیں ہے. سمجھے؟ فرشتے ہیں ان میں شر نہیں ہے، انبیاء ہیں ان میں شر نہیں ہے، صدیقین شہداء صالحین ہیں ان میں شر نہیں ہے. لیکن انسان ہی ہے جن میں شر ہے. انسان ہی ہیں جو جن میں شر ہے. جنات ہے جن میں شر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کاٹنے والے جانور چھوٹے سے لے کے بڑے تک ان میں شر ہے. تو جہاں بھی جس مخلوق میں جو بھی شر پایا جاتا ہے، یا اللہ اس شر سے مجھے بچا. بتلائیے یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا سکتا ہے؟ کیونکہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس میں شر رکھنے والا بھی اللہ ہے. لیکن شر واقع کب ہوگا؟ جب وہ اقدام کرے گا جو اس میں چیز رکھی ہوئی ہے. شر تو اس میں ہے، شر اس میں ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ ذو الجلال خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے. ہر چیز جس کا بھی وجود ہے اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. خالق شر بھی ہے، خالق خیر بھی ہے. لیکن خالق شر میں احتیاط کیا ہے؟ کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے؟ کہ جو چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کے شایان شان نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، بلکہ اس کی نسبت مخلوق کی طرف کی جائے. یہاں بھی من شر ما خلق، مخلوق میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگی. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی شر اللہ تو نے پیدا کیا اس سے میری پناہ ہے، نہیں، مخلوق میں جو شر ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا تھا؟
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب دیکھ، اذا مرضت فَهُوَ يَشْفِينِ. اب بیماری تندرستی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن بیماری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی عظمت کی وجہ سے یہی سمجھا کہ یہ میری کسی غلطی کا نتیجہ ہے یا میری کسی آزمائش کا سبب ہے. بات سمجھے؟ میری کسی غلطی کا نتیجہ ہے یا میری کسی آزمائش کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بڑی عجیب بات ہے. الدواء والدواء میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلاً اس مسئلے پر گفتگو کی. سلف کے اقوال اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائے. امام عثمان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جاتے جاتے ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. جاتے جاتے ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیوں ٹوٹا، یہ پریشانی اب چل کے جانے میں دقت پیش ہوگی. تو دل میں آیا میں نے ایک نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے. جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے. میں غسل کے بغیر آ گیا ہوں، وضو کر کے آ گیا ہوں. نبی کے اس حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے. یہ سلف کا فکر تھا کہ ہمارے کسی گناہ نافرمانی کی وجہ سے کوئی ہمیں پشیمانی لاحق ہوتی ہے. دوسرا پہلو یہ کہ یا اللہ کی طرف سے ہماری کوئی آزمائش ہوتی ہے. اللہ ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفار ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحیم و رحمان ہے. اس لیے یہ جو کسی قسم کی تکلیف آتی ہے تو اس کا یہی مفہوم لینا چاہیے کہ یا تو یہ میرے کسی ایسے عمل کا نتیجہ ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، یا یہ کہ میری اس میں کوئی آزمائش ہے کہ میں اس تکلیف کے نتیجے میں کیا کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا غیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. سمجھے بات؟ یعنی کتنے لوگ ہیں تکلیف آتی ہے تو وہ تو اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، بلکہ وہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں. زبان پر ہر وقت یہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ، یا علی مدد، یا علی مدد، بس یہی نعرے ہوتے ہیں. انا للہ، اللہ کی مدد کو بھول ہی جاتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں انسان کے لیے. انسان اس دنیا میں مارد امتحان میں ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی سبق دیا ہے، من شر ما خلق. جو چیز پیدا کی ہے اور اس مخلوق میں جو شر ہے، یا اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو. اللہ اکبر. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اللہ نے فرمایا نا کہ نماز پڑھو جب سورج ڈھل جائے، اور پھر سورج ڈھلنے سے لے کے غاسق اللیل، رات ہونے تک گویا اس میں عصر بھی آ گئی، زور بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، اور غاسق اللیل، رات مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی. 4 نمازوں کا اشارہ گویا کے ساتھ میں. تو غاسق کے معنی ہے جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرا ہو جائے. اذا غاسق اندھیرے سے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے، جب وہ چھا جائے. اور یہ رات سے بالخصوص اس لیے کہ یہ جتنے شیاطین ہیں، یہ جتنے لفنگے ہیں، جتنے چور اچکے ہیں، یہ اکثر و بیشتر وارداتیں کب کرتے ہیں؟ رات کو کرتے ہیں. لیکن آج تو دور وہ آ گیا ہے کہ ان لفنگوں سے دن کی روشنی میں بھی نہیں بچا جا سکتا. دن کی روشنی میں بھی نہیں بچا جا سکتا. انسان دن کی روشنی میں بھی محفوظ نہیں ہے. راتوں میں ہی نہیں، دن کے
روشنی میں بھی، نور میں بھی انسان محفوظ نہیں۔ راتوں کو بھی لائٹیں تو جالی نہیں ہوتی ہیں، گلیاں روشن ہوتی ہیں، بازار روشن ہوتے ہیں، لیکن یہ شیطان صفت انسان اس وقت بھی واردات سے چوکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، جب وہ پھیل جاتا ہے یعنی سخت اندھیرا ہو جاتا ہے، اس اندھیرے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ اس اندھیرے میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ میرے اوپر آئے، کوئی مجھے گزند نہ پہنچائے، کوئی مجھے تکلیف نہ دے، نہ جانی نہ مالی نہ عزت مال اور جان، کوئی بھی تکلیف رات کے اندھیرے میں مجھے نہ پہنچے۔ من شر النفاثات فی العقد، اور نفاثات یہ نفاثہ کی جمع ہے، پھونکے مارنے والی۔ نفاثات اگر جمع تا لگایا جائے تا مبالغے کے طور پر بھی اور تا تانیث کے طور پر دونوں معنی میں کیے گئے، کیونکہ یہ کام مرد ہی نہیں کرتے، مرد کے عورتیں بھی کرتی ہیں، جادوگر مرد ہی نہیں ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں، معلوم ہے آپ کو یا نہیں کرتی؟ عورتیں کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی جب آئے تھے نا خیبر کے یہودی لبید کے پاس، لبید بن عبید کے پاس، کہا کہ ہم نے تو محمد پر بہت جادو کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اثر نہیں ہوا، تو یہ ہم سے پیسے لے لو، تم کچھ کرو تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس ظالم نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ماہر اس مسئلے میں میری بہن ہے، مجھ سے بھی زیادہ میری بہن زیادہ کاریگر ہے اس مسئلے میں، وہ جادو کرے گی۔ تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نفاثات پھونکے مارنے والی فی الوقت گروہ میں، یہ جتنے ہیں نا جادوگر، بالوں کی گرا دیں یا رسیوں کی گرا دیں یا کسی اور چیز کی گرا دیتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں۔ تعویذات یہ جتنی پھونکے مارنے والے ہیں گروہوں پر، یا اللہ میں ان تمام سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت، من شر حاسد، حاسد سے اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے۔ حاسد گویا ہر وقت حسد نہیں کرتا، جب حسد کرے گا تو پھر اس کے حسد کا اثر ہوگا۔ دیکھیے ایک ہے عین جس کی نظر لگتی ہے، ایک وہ ہے جو حاسد ہے۔ حاسد کے لیے آدمی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، عین کا انسان کے سامنے ہونا ضروری، انسان کا سامنے ہونا ضروری ہے جس پر وہ نظر ڈال رہا ہے۔ یہ حاسد اور عین میں فرق ہے۔ اور حاسد پر اس لیے ظلم زیادہ ہے وزر کہ یہ حاسد دراصل اللہ رب العزت کی رضا پر ہی راضی نہیں ہے۔ سمجھ لیں یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ حاسد اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو کوئی علم دیا ہے، کوئی عمل، کوئی نیکی دی ہے، کوئی بھی بھلائی دی ہے، تو اللہ دینے والا ہے نا۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے اس کو کیوں نہیں دی ہے؟ تو اس کا اعتراض گویا کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ حاسد کا اعتراض اللہ پر ہے، عین کا اعتراض اللہ پر نہیں۔ حاسد زیادہ مجرم ہے عین سے، اگرچہ نتیجے میں دونوں ایک ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ یہودی بھی حاسد تھے، کفار مکہ بھی حاسد تھے، ان کے حسد ہی کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان قبول نہیں کیا، حسد ہی کی وجہ سے۔ یہودیوں نے بھی، کفار و مشرکین مکہ نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سبق دیا؟ من شر حاسد اذا حسد،
جب وہ حسد کرے اس کے حسد سے یا اللہ اس کے شر سے معاف فرما. ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک، دونوں میں فرق ہے. رشک یہ ہے کہ کسی نعمت کو دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کرے یا اللہ اس کو تو نے دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما. حسد یہ ہے کہ وہ کہے کہ جل بھون جائے اور کہے کہ یا اللہ اس کو کیوں دیا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو یہ نعمت نہیں حاصل ہونی چاہیے، یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو میرا مخالف ہے، اس کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ فرق ہے ایک حاسد کا اور رشک کے مابین. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، وہ بھی اصل میں رشک ہے، حسد وہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے لفظ نبی علیہ السلام نے یہاں حسد استعمال فرمایا ہے کہ دو چیزوں کے علاوہ حسد نہیں ہے، لیکن وہ ہے وہ بھی رشک ہی. وہ کیا ہے دو چیزیں؟ فرمایا ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ کہتا ہے یا اللہ اس کو مال دیا ہے تو مجھے بھی مال دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، یہ رشک ہے. لیکن اس کو تعبیر حسد سے فرمایا. اسی طرح ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی حفظ کی دولت دی ہے، قرآن مجید کے فہم کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا پڑھاتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی قرآن مجید یاد ہوتا تو میں بھی تہجد پڑھتا. یہ ہے رشک. لیکن تعبیر نبی علیہ السلام نے اس کو کس سے کیا؟ حسد سے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، لیکن حقیقتاً وہ بھی حسد نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو قرآن مجید کے حفظ کی دولت کیوں دی ہے یا اس کو مالک کیوں بنایا ہے مال کا، بلکہ یہ ہے کہ مال اس کو دیا ہے، یہ خرچ کرتا ہے تو اللہ مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، یا اللہ مجھے بھی قرآن مجید کے حفظ کی توفیق عطا فرما، میں بھی تیرا قرآن مجید پڑھوں اور رات کا قیام کیا کروں. تو آگے ہے سورت والناس، انشاءاللہ اس کے متعلقہ ضروری گنجائش کی جو باتیں ہیں وہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.